الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج اس چینل پر ہم جو وظیفہ بتانے لگے ہیں وہ ہے تسخیر خلائق۔ تسخیر خلائق کا وظیفہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ وظائف ہمیشہ جو ہے مستند ذرائع سے حاصل کیے جائیں، جو بزرگان دین، جو اسلاف کے طریقوں کے مطابق جو وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے۔ بصورت دیگر جو وظائف پڑھے جائیں جن کی سند نہ ہو یا جو ہے کسی بزرگوں سے منسوب نہ ہو یا اس کے معنی چینج ہوتے ہوں اور معنی جو ہے صحیح بھی نہیں ہوتے ہوں، تو ایسے وظائف نہ کریں، اس سے شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ وقتی طور پہ شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بعد میں جو ہے آپ کے لیے زبردست قسم کی آزمائش ہو جائے گی۔ ابھی لوگ جو ہے وہ کتابوں پہ دیکھ کے جو ہے وہ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بچہ جو درس نظامی پڑھ رہا تھا تو لاہور میں، وہاں سے مجھے فون آیا کہ وہ کوئی شمع شبستان رضا میں کوئی وظیفہ تھا جس میں تھا غائب ہونے والا وظیفہ۔ تو اس نے جو ہے اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو وہ غائب تو نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ ایسی آزمائش میں آیا کہ وہ بچہ پاگل ہو گیا۔ تو کافی اس کا علاج کروانے کے باوجود علاج نہیں ہوا۔ جب میرے پاس لے کر آئے تو پھر الحمدللہ اسی کلام کے ذریعے میں نے اس کا علاج کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کریں، کسی شیخ سے اجازت لیں، کیونکہ شیخ ہی ان تاثیر کو جانتا ہے کہ کون سی جلالی ہے اور کون سی جمالی ہے، اور جو طلب کرنے والا ہے اس کی کیفیات کو بھی شیخ جانتا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے جلالی ہے جمالی ہے، کون سا وظیفہ ان کے لیے بہتر رہے گا، تو اس کے مطابق شیخ اجازت دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اجازت ضرور لینی ہے اور طریقہ ضرور اس کا معلوم کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہمارا آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تسخیر خلائق اور مالی فوائد کے لیے سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 کے بعد سورہ اخلاص کو اسماء کے ساتھ 128 یا 41 مرتبہ پڑھو۔ جیسے قل هو اللہ احد، یہ پڑھنے کے بعد یا حنان اللہ الصمد یا منان، اس طرح کر کے آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ اس طریقے سے روز 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور ہفتہ اور منگل والے دن آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں نماز اور صحیح معنوں میں وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔